الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلاس میں ہم نے مواقعات مدینہ سے حاصل ہونے والی اسباق پر بات شروع کی تھی، جن میں ہم نے 3 اسباق پر بات کی تھی: مقامی اور غیر مقامی کا تصور کا خاتمہ، قومیت کا خاتمہ، اور اسی طرح علاقائی تہذیب کا خاتمہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ مزید ہم مواقعات مدینہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وہ مواقعات مدینہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد، یا مدینہ منورہ میں قیام کے بعد اسلامی ریاست کے لیے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات مدینہ کے نام سے ایک رشتہ قائم کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ مزید ہم اس مواقعات مدینہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو مواقعات مدینہ پر غور کرنے کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا۔ طبقاتی نظام وہ نظام جن میں قوم مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پہ مدینہ کے اندر اس وقت مہاجرین تھے جو قریش سے تعلق تھی ان کی، اور اپنے نسب پر اور اپنے قبیلے پر فخر کرتے تھے۔ انصار تھے جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں، اپنی تہذیب ہے ان کی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو تھی وہ تھا غلاموں کا مسئلہ۔ مسلمانوں کے بہت سے مسلمان ایسے تھے جو کہ آزاد شدہ غلام تھے، قریش کے سرداروں کے غلام تھے، اور بعد میں انہوں نے ایمان لایا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اب آزاد لوگوں کے درمیان یا قریش کے ان مہاجرین کے درمیان اور ان آزاد شدہ غلاموں کے درمیان بڑی تفریق تھی، بڑی فرق تھا۔ وہ مسلمان جنہوں نے پوری عمر غلامی میں گزاری تھی، ان کی ذہنی سطح انتہائی پست تھی، یہ خود کو انتہائی کمزور سمجھتے تھے۔ اب ان کو بھی معاشرے کی ترقی میں شامل کرنا تھا، اسلامی ریاست کی ترقی میں شامل کرنا تھا، اسلام ایک مضبوط اسلامی ریاست بنانی تھی۔ تو مواقعات مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور قریشی کو اور اسی طرح غلام کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، یعنی ایک آزاد جس کا تعلق قریش سے تھا اور غلام، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کی، بائی بائی بنا دیا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے برابر کر دی۔ مہاجر اور انصار کو آپس میں بائی بائی بنا دیا اور ان کے درمیان تفاوت ختم کی، اور یہ برابر ہو گئے۔ یہ وہ شاندار اقدام تھی جس کی وجہ سے غلاموں کو بھی حوصلہ ملا، اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکار ملی، اور انہوں نے اسلامی ریاست کی ترقی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کی۔ ہم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارناموں سے واقف ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے واقف ہے۔ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، فقہاء، فقیہ پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موت کے وقت فرماتے تھے، اگر سالم یعنی ابی حذیفہ کا آزاد شدہ غلام زندہ ہوتا تو آج میں اسے خلیفہ بنا دیتا، جو اس جانب اشارہ تھا کہ اس آزاد شدہ غلام میں بھی وہ صلاحیتیں تھی کہ وہ خلافت کے اتنے بڑے عظیم منصب کے لیے حقدار تھے، مستحق تھے۔ غرض مواقعات مدینہ کی بدولت جب مدینہ منورہ سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا، لوگوں کے درمیان تفاوت کا خاتمہ ہو گیا، تو ان تمام مسلمانوں نے مل کر اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کو پروان چڑھایا۔ یہ اتنے مشکل کام تھی۔ مثال کے طور پہ اگر آج عصر حاضر میں ہم دیکھیں عرب کے اندر، تو عرب کے اندر
ایک شیخ یا ایک کفیل یا اصل باشندے کے درمیان اور پردیسی مزدور کار کے درمیان کتنی تفاوت ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ان دونوں کو آپس میں بائی بائی بنا دے ایک اسلامی رشتہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ناممکن ہے۔ کبھی بھی یہ پردیسی مزدور وہاں پر اس شیخ یا کفیل کا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک غلام، ذات شدہ غلام کو ایک قریشی کے برابر بنا دیا۔ لہٰذا کسی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر برہمن، کہوشتی، ویش، شودر، ذات پات کا نظام ہے۔ اب اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ حتیٰ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو لوور کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، اپر کلاس لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی طرز حیات یعنی رہنے کے لیے جگہ، ٹاؤن وغیرہ بھی جدا ہے۔ ان لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی جدا جدا ہے۔ ان لوگوں کے ٹرانسپورٹ، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں بھی جدا جدا ہے۔ علاج معالجے کے لیے ہسپتال بھی جدا جدا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے ہوٹل بھی جدا ہے۔ خرید و فروخت کے لیے یہ ہم دیکھیں تو وہ جگہ بھی جدا ہے جہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں، میگا مارٹ وغیرہ۔ اسی طرح کپڑے وغیرہ خریدنے کی جگہ بھی جدا جدا ہے۔ ان کے مقبرے بھی جدا ہے، ان کی سوچ بھی جدا ہے، فکر بھی جدا ہے۔ اب پاکستانی معاشرے کے اندر اگر کوئی یہ طبقاتی نظام ختم کرنا چاہے تو کتنا مشکل ہوگا کہ وہ لوگ جو مختلف نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے اب کس طرح اس کو ایک قوم بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ترقی یا دیگر ترقی پذیر ممالک کی ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مدینہ کی ریاست کو اتنا مضبوط بنا دیا اور جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تو اس کا ایک بڑا کردار مواخات مدینہ کا تھا کہ مواخات مدینہ کے ذریعے سے، مدینہ منورہ سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مواخات مدینہ کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معاشرتی مسائل حل کر دیے۔ اگر یہ مواخات مدینہ نہ ہوتی تو وہاں پر لازم تھا کہ مہاجرین کے رہنے سہنے کی جگہ نہ تھی، سر چھپانے کے لیے جگہ نہ تھی، رہائش کا مسئلہ تھا، کھانا پینے کا مسئلہ تھا، روزگار کا مسئلہ تھا۔ اور جہاں پر بے روزگاری زیادہ ہو، لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ نہ ہو تو وہاں پر معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان مہاجرین کے لیے رہنے سہنے کی انتظام فرمائی، اسی طرح ان کے معاش کا مسئلہ فرمایا اور بے روزگاری کا خاتمہ کر دیا۔ تو لہٰذا اس کی بدولت معاشرتی مسائل ختم ہو گئے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرتی مسائل ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، بے روزگاری ہے، کسی کو روزگار نہیں، کسی کو سر چھپانے کے لیے گھر میسر نہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کی بدولت، مواخات مدینہ کی بدولت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی معاش کو مضبوط بنا دی۔ وہ اسی طرح کہ جو مہاجر انصاری کا باری بنا اور وہ انصاری زراعت پیشہ تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو مہاجر نے دل و جان سے اس کے ساتھ مدد شروع کی اس کی کاشتکاری میں۔ تو اس مدد کی بدولت، اس باہمی تعاون کی بدولت وہاں کی کاشتکاری مزید بڑھ گئی، آمدن مزید بڑھ گئی، اور اسی کی وجہ سے انصار کی معیشت مزید مستحکم ہو گئی۔ اگر کوئی تجارت پیشہ تھا تو مہاجر نے اس کے ساتھ تجارت میں محنت شروع کی، مدد شروع کی، تعاون شروع کی، اور جس کا ایک دکان تھا اس کے 2-3 ہو گئے، ان کی تجارت بھی بڑھ گئی۔ لہٰذا اسی کی بدولت مدینہ منورہ کا معاشی استحکام نصیب ہو گئی۔ بالکل جس طرح ہمارے ہاں پشتونوں میں پرانے زمانے میں لوگ عشر کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جس کی وجہ سے زمیندار کو بھی آسانی ہوتی کھیتی باڑی میں،
اور پھر وہ اپنے ان دوستوں کو، عشر کرنے والوں کو بھی کے ساتھ بھی تعاون کرتا تھا، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سبزی میں، اپنے خوراک میں ان کو شریک بناتا۔ لیکن جب عصر حاضر میں اسی عشر کو بگاڑ کا نام دیا گیا تو اسی کے نتیجے میں کاشتکاری بھی متاثر ہو گئی اور دیگر لوگوں کی معیشت بھی متاثر ہو گئی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی معاش کو مضبوط بنا دی۔ اور ایک بڑی قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مواخات مدینہ کے رشتے کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ مہاجرین کے رہنے سہنے، کفالت اور روزگار کا مسئلہ حل فرمایا، لیکن یہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ریاست کی جانب سے ان کے لیے چاندے کی اپیل کی گئی ہو، یا یہ لوگ ریاست سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملازمت کا مطالبہ کرتے تھے، یا ان سے قرض حسنہ کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی حکومت ان کو قرض دے دیتے، بلکہ ان مہاجرین اور انصار نے حکومت کی جانب نہ دیکھی، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنی معیشت کو مستحکم بنانے کی کوشش شروع کی، جس میں عصر حاضر کے لیے ایک بڑی رہنمائی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت کی جانب دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کام بنائیں گے، ہمیں قرضہ دیں گے، وہ ہمارے لیے کاروبار شروع کریں گے، ہمیں مرغیاں اور انڈے دیں گے، ہمیں کٹے دیں گے، وہ ہمیں ملازمت دیں گے، وہ ہمارے لیے کارخانے اور انڈسٹری بنائیں گے، اور اسی کی بدولت ہم یہ اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں گے، اپنے معاشی مسائل کو حل کریں گے، بلکہ ہم مہاجرین اور انصار کے اس فعل سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جس بندے میں جو صلاحیت ہو، جس میں کاشتکاری کی صلاحیت ہو، ضروری ہے کہ وہ دیگر پیشوں کو اختیار کرنے کی بجائے کاشتکاری کی جانب توجہ دے دے، اور جس میں ملازمت کی ہو یا جس میں کاروبار کی ہو، تو جو صلاحیت جس بندے میں ہے ضروری ہے کہ وہ اسی کی جانب توجہ دے دے، ان میں نکار پیدا کرے، ان میں خوبصورتی پیدا کرے، اور محنت اپنے بل بوتے پر محنت شروع کر کے اپنی معیشت کو بھی مستحکم بنا دے اور ریاست کی بھی مدد کرے، بجائے اس کے کہ اپاہج لوگوں کی طرح آپ حکومت کی جانب دیکھیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو مواخات مدینہ کا ایک بڑا سبق یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار نے حکومت کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی مدد آپ کہتے ہیں محنت کوشش شروع کی، جس کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مواخات مدینہ کی بدولت مدینہ منورہ کے اندر تعلیم کو فروغ ملی۔ وہ تعلیم کی فروغ اسی طرح کہ جو انصار تھے ان کے تو زیادہ سے زیادہ 1 سال ہوئی تھی یا 1.5 سال ہوئے تھے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا انتہائی کم وقت گزرا تھا، تو دین اسلام کے حوالے سے ان کی علم کم تھی، ان کی سمجھ کم تھی۔ تو جو مہاجرین انہوں نے 13 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھا تھا، وحی کے برکات دیکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو ان مہاجرین نے جب انصار کے بھائی بنے تو انصار کی تربیت شروع کی، ان کو وحی کے برکات سے باخبر کیے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا وہ ان انصار کو سکھا دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دین کا ایک مسئلہ سیکھے وہ اپنے دوسرے مسلمان تک پہنچائے، دوسرے انسان تک پہنچائے، اگر اس نے یہ مسئلہ دوسرے تک نہ پہنچا دیا تو روز محشر وہ کتمان حق یا دین کو چھپانے والوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ تو وہ انصار جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت نہیں گزری تھی، تو مواخات مدینے کے رشتے کی بدولت مہاجرین نے ان کو وہ 13 سال میں اس علم جو انہوں نے 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی وہ انصار کو سکھا دی۔ غرض اس مواخات مدینہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کا ہر گھر ایک غیر رسمی تعلیمی ادارہ بن گیا، ایک غیر رسمی تعلیمی ادارہ بن گیا۔ ہر گھر میں دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ شروع ہو گئی، اور بہت جلد ہی تھوڑے سے عرصے میں انصار بھی دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات اسلام سے باخبر ہو گئے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس مواقعات مدینہ کی بدولت ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل تعلیم یہ عام ہو گئی۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر ایجوکیشن، ایگریکلچرل زراعت کی تعلیم کے لیے الگ الگ یونیورسٹیاں ہیں، ایک اہم ہے جس پر ہمارے کھانے پینے کا انحصار ہے۔ تو اسی مواقعات مدینہ کی بدولت جو انصار زراعت پیشہ تھے، ان کو زراعت میں بڑی مہارت حاصل تھی، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو زراعت سکھا دی اور زراعت میں ان کو مہارت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح کامرس، تجارت کی تعلیم، اس کے لیے الگ الگ یونیورسٹیاں ہے، ایک اہم تعلیم ہے کہ خرید و فروخت کس طرح کریں گے، تجارت کس طرح کریں گے، مینجمنٹ کس طرح کریں گے۔ تو جو ان مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور ان کو تجارت میں مہارت حاصل تھی، تو مواقعات مدینہ کی بدولت انہوں نے اپنے انصاری بھائی کو تجارت کے گر سکھا دیے، خرید و فروخت کے طریقے سکھا دیے، بازار اور کاروبار کے اصول سکھا دیے۔ غرض ہر گھر ایک غیر رسمی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا اور اسی کے ذریعے سے زراعت اور تجارت کی تعلیم عام ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ مواقعات مدینہ کی بدولت مہاجرین اور انصار نے وہ برکات دیکھی کہ بہت جلد ہی یہ لوگ مہاجرین اور انصار مدینہ منورے پر قابض یہود کی تعلیمی نظام سے ان کو آزادی نصیب ہو گئی، یہود کی معاشی نظام سے، معاشی استحصال سے ان کو آزادی نصیب ہو گئی، یہود کے معاشرتی غلبے سے ان کو آزادی نصیب ہو گئی۔ اس مواقعات مدینہ کی بدولت اور مہاجرین کی تعلیم و تربیت کی بدولت انصار کو اب اپنے بچے یہود کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہ رہی اور انہوں نے ان مہاجرین سے سیکھنا شروع کر دی۔ اسی کی بدولت اب ان لوگوں کو یہود سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ رہی اور نہ ہی ان کی بازاروں پر، ان کی معیشت پر یہود کا غلبہ رہا، بلکہ مہاجرین کی تجربہ کاری کی وجہ سے بہت جلد مدینے کی بازاروں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور یہود کی معاشی تسلط، معاشی غلبہ یہ ختم ہو گیا، اور وہ جو مہاجرین انصار کے استحصال کر رہے تھے سودی نظام میں، وہ سودی نظام ختم ہو گئی اور اسی کی وجہ سے ایک اسلامی معاشی نظام آ گیا۔ اسی طرح ہم معاشرتی نظام دیکھتے ہیں کہ معاشرے پر یہود کو جو غلبہ حاصل تھا، اسی مواقعات مدینہ کی وجہ سے مسلمان معاشرے پر غالب رہے۔ تو یہ مواقعات مدینہ ایک بہترین معاہدہ تھا، مواقعات مدینہ ایک بہترین رشتہ تھا، اور اسی رشتے کی بدولت بہت جلد اسلامی ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور دنیا میں ان کی ایک نام بنی اور دنیا کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ لہٰذا مواقعات مدینہ میں ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ رہنمائی ہے کہ اسی بھائی چارے کے ذریعے سے جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہماری بھائی چارہ مضبوط ہو جائے تو وہی ثمرات ہم دیکھ سکتے ہیں جو مواقعات مدینہ کی بدولت نتیجے میں مسلمانوں نے دیکھا ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے، رب کائنات سے ہماری دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں مواقعات مدینہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں جو پوشیدہ اسباق ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عصر حاضر میں ان سے رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری معاشرہ بھی اسی طرح مضبوط و مستحکم ہو جائے جس طرح ریاست مدینہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔